بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کون سی سورت پڑھیں گے ہم؟ سورۃ الفجر۔ اس سورت کے اندر بھی وہی انداز اللہ تعالیٰ کا کہ شروع میں کچھ چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ثابت کیا کرنا ہے؟ زندگی کے بعد موت، موت کے بعد پھر اٹھنا ہے اور اس کا حساب و کتاب ہے۔ اس کی طرف کافی باتیں اللہ تعالیٰ نے آخر پہ جا کر سمجھائی ہیں۔ والفجر ولیال عشر، کیا معنی ہوگا والفجر؟ فجر کی قسم۔ والفجر قسم ہے کس چیز کی؟ فجر کی۔ ولیال عشر، اور قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم۔ لیال راتیں، عشر کا معنی 10، اور 10 راتوں کی۔ والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، والشفع اور جفت کی، والوتری اور طاق کی۔ جفت اور طاق کی کیا قسم؟ یعنی 4 قسمیں ہو گئی ہیں ادھر۔ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ جفت اور طاق سمجھتے ہیں نا؟ طاق وہ ہوتا ہے جو نصف پہ تقسیم نہ ہو سکے، جفت۔ طاق وہ ہوتا ہے جو اپنے نصف پہ یعنی اپنے آدھے پہ تقسیم ہو جائے۔ 2 ہے نا، 2 اپنے نصف پہ تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی 1 پہ تقسیم ہو جائے گا، 1 2 ہوتا ہے۔ اور جو 1 ہے یہ کسی پہ تقسیم ہوتا ہے؟ نہیں، یہ طاق ہے۔ 2 جفت ہیں، 1 طاق ہے، یعنی 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19 یہ سارے طاق ہیں۔ جفت کون سے ہیں؟ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 یہ طاق ہیں، یعنی یہ اپنے آدھے پر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ جفت وہ ہوتا ہے جو اپنے نصف پہ تقسیم نہ ہو۔ تو ان چیزوں کی بھی قسم، جفت کی قسم، طاق کی قسم، 10 راتوں کی قسم، فجر کی قسم۔ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 4 نہیں، 4 ہو گئیں۔ جفت اور طاق کی قسم 2 یہ ہو گئیں، ایک پچھلی آیت میں 10 راتوں کی قسم اور پھر آگے فجر کی قسم۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ پتہ ہے یہ کون سی 10 راتیں؟ نہیں، ایک بات یاد رکھیں ان 10 راتوں کے بارے میں کہ یہ 10 راتیں کون سی ہیں۔ صحیح حدیث کے اندر اس کی وضاحت نہیں ہے کہ یہ 10 راتیں کون سی ہیں۔ کوئی نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو کہ ان سے فلاں 10 راتیں مراد ہیں، وضاحت نہیں ہے۔ محدثین نے، مفسرین نے مراد لی ہیں کہ اس 10 راتوں سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ حج کا مہینہ ہے نا، قربانی کا موسم جب آتا ہے، وہ 10 دن جس میں ناخن نہیں کاٹنے، جسم کے کسی حصے کا بال نہیں کاٹنا جس نے قربانی کرنی ہوتی ہے، سنی ہوئی نا وہ باتیں، وہ 10 راتیں مراد ہیں، کیونکہ وہ بھی بڑی فضیلت والی ہیں۔ وہ 10 دن بھی بڑے فضیلت والے ہیں۔ پورے سال کے اندر اتنے فضیلت والے دن نہیں ہوتے جتنے وہ 10 دن ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو بندہ ان میں نیک اعمال کرے گا، پورے سال میں کوئی بندہ دوسرے دنوں میں عمل کر لے، ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا؟ آپ نے فرمایا بل الجہاد فی سبیل اللہ، باقی دنوں میں کیا ہوا جہاد وہ ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ جہاد بہت بڑا عمل ہے، بہت فضیلت والا عمل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں ایک بندہ جو ہے نا وہ فضیلت والا ہے کہ جو اپنا مال اور جان لے کر گیا، جہاد میں لڑتے لڑتے خود بھی شہید ہو گیا۔ جو شہید ہو گیا وہ تو مرتبہ پا گیا، اس کا عمل بڑھ جائے گا۔ جو بچ کر واپس آیا وہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے آگے نہیں جا سکتا۔ کون سے 10 دن؟ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔
تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ان 10 راتوں سے وہ دن 10 راتیں مراد ہیں، ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں۔ فضیلت تو بڑی ہے ان کی، مراد لی جا سکتی ہیں، لیکن کسی حدیث میں نام موجود نہیں ہے کہ وہ 10 راتیں مراد ہیں یا رمضان کی ہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ زیادہ رجحان اگر مراد لینی ہے تو پھر ذی الحجہ کی 10 راتیں ہی ہیں۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ 5ویں قسم واللیل اذا یسر، واللیل اور رات کی قسم، اذا یسر جب وہ چلتی ہے، اذا جب، یسر کا معنی وہ چلتی ہے، جب رات کی قسم جب وہ چلتی ہے یعنی گزر رہی ہے، چل رہی ہے، اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے۔ یہ 5 قسمیں ہیں جی، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت کی قسم، طاق کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چلتی ہے۔ 5 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حل فی ذالک قسم لذی حجر، انہی قسموں کی طرف اشارہ ہے مزید ان کو پختہ کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں حل فی ذالک، یقیناً اس میں، حل کا معنی یقیناً، حل فی ذالک یقیناً اس میں، قسم قسم ہے، ایسی قسم ہے، بہت بڑی قسم ہے، لذی حجر عقل والے کے لیے۔ ذی کا معنی والا ہے نا، اور لام یہ جو ہے اس کا معنی کے لیے، لذی آگے حجر کا معنی عقل، عقل والے کے لیے، عقل والے کے لیے اس میں بہت بڑی قسم ہے۔ یعنی یہ جو اوپر قسمیں کھائی گئی ہیں نا، کوئی آدمی عقل اور رکھنے والا ہو، شعور رکھنے والا ہو تو بڑی بڑی قسمیں اللہ نے اٹھا دی ہیں۔ جفت طاق کی قسم، یعنی کوئی ایک ہے اس کی بھی قسم، 2 ہیں تو اس کی بھی قسم، یعنی رہا ہی کچھ نہیں، ہر چیز کی قسم اٹھا دی اللہ نے تو ایسے۔ 10 راتوں کی قسم، رات کی علیحدہ قسم، فجر کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بہت بڑی قسم ہے، بہت بڑی قسم ہے۔ کس میں؟ ان جو آیات اوپر قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ان میں، کیونکہ انسان مانتا نہیں نا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ انسان تسلیم نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے، کوئی مر گیا بس ختم ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر آہستہ آہستہ بندے کی تربیت کہ انسان کا ذہن ذرا سمجھنے کے قریب ہو جائے۔ پہلے قسمیں، قسموں کے بعد پھر پہلی قوموں کا تذکرہ کیا کہ وہ بھی بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے، قوم عاد، قوم سمود، وہ کہاں گئی؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، الم تر کیف فعل ربک، یہاں تک ترجمہ آپ کو آتا ہوگا۔ الم ترا کا کیا معنی ہے؟ کیفا کیسے، فعل ربک ہاں کیسے آپ کے رب نے کیا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی کیسا سلوک کیا، کس انداز میں ان کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے، کیا حشر ان کا کیا۔ وہاں تھا باصحاب الفیل، یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ، یہاں کیا ہے؟ بعاد، قوم عاد کے ساتھ، عادیوں کے ساتھ یا قوم عاد کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا، کس طرح کیا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ اب قوم عاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بڑے بڑے، آگے ان کی کیفیت بھی بتلائی گئی ہے کہ وہ تھے کون، قوم عاد وہ کیسی قوم تھی، کس انداز کے تھے، کتنے طاقتور تھے۔ وہ جب نہیں رہے تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا وہ بھی دنیا سے ختم ہو گئے۔ ارم ذات العماد، ارم وہ ارم تھے، وہ جو قوم عاد ہے نا وہ کیا تھی؟ ارم، ارم قبیلے کا نام ہے، وہ ارم قبیلے سے تھے، یا ان کا لقب ہے قوم کا ارم، دونوں باتیں ہیں، یا قبیلہ تھا یا ان کا لقب تھا۔ ذات العماد، ذات العماد کا معنی ہے بڑے بڑے ستونوں والے، جو ارم تھے اور بڑے بڑے ستونوں والے تھے۔ عماد ستون کو کہتے ہیں نا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تو اسی طرح ارم ذات العماد، کیا آپ نے نہیں دیکھا فعل ربک کیف فعل ربک بعاد، کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیسے کیا۔ ارم جو ارم تھے، ذات العماد بڑے ستونوں والے، ان کے نا لمبے لمبے قد تھے، جس طرح ستون نہیں کھڑا ہوتا، پلر ستون لینڈر کے نیچے، اس طرح ان کے قد تھے جیسے ستون ہوتا ہے، لمبے لمبے ستونوں کی طرح۔ یہ عاد اور سمود 2 قومیں جو تھیں نا، دونوں کا تذکرہ ہے۔
اگلی آیات کے اندر سمودیوں کا تذکرہ ہے اسی صورت کے اندر، جہاں تک یہ لکھا ہے میں نے، اس کے آگے قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ قوم عاد کس نبی کی قوم تھی بتا سکتے ہیں؟ یہ قوم عاد، ان کے نبی کا نام کیا تھا؟ سمودیوں کا تو پڑھا ہے نا، سمود کے نبی کا نام کیا تھا؟ صالح علیہ السلام۔ ہاں جی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عادیوں کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا علیہ السلام۔ قوم عاد کے پیغمبر کا نام کیا تھا؟ سیدنا ہود علیہ السلام۔ ہود آنکھوں والی ہے نہیں ہوتی جو، اس کے ساتھ ہود، سیدنا ہود علیہ السلام اس قوم کی طرف اللہ نے مبعوث کیے تھے۔ یہ قوم عاد اور قوم سمود، یہ دونوں بڑی جابر قسم کی قومیں گزری ہیں، بڑی طاقتور، بڑے بڑے قد ان کے تھے، اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی ہوئی تھی، اتنی طاقتوں کے مالک تھے، یہ پہاڑوں کو تراش لیا کرتے تھے ہاتھوں سے ہی، پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیتے تھے، بڑی بڑی کوٹھیاں اور غار، پہاڑ کو تراشنا، پہاڑ اوپر سے اسی طرح کھڑا ہوا ہے، اندر محل بنا لیتے تھے۔ یہ آج کل اس دور میں بھی، اتنے ترقی یافتہ دور میں ناممکن ہے ایسا کام کہ پہاڑ ایسے کھڑا رہے۔ غار تو بن سکتی ہے، نیچے غار بن جائے گی، سرنگ بن جائے گی، بہت کچھ ہو جائے گا، لیکن محلات نہیں بنیں گے، کام خراب ہو جائے گا ہم سے۔ لیکن یہ پہاڑوں کو بھی تراش لیا کرتے تھے، اتنی اللہ نے ان کو طاقت بھی دی ہوئی تھی اور قد بھی بہت بڑے تھے، پھر اپنے آپ پر یہ تکبر بڑا کیا کرتے تھے کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے، ہم جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے جب پھر عذاب بھیجا نا، تو ایک قوم پر ٹھنڈی ہوا چلائی، 8 راتیں اور 7 دن ٹھنڈی ہوا چلتی رہی، یہ اپنے محلوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر داخل ہو گئے، ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ نے پتھروں سے بھی گزار کر اندر داخل کر دی تھی، وہاں بھی مر گئے تھے یہ۔ ایک قوم پہ زلزلہ اور چیخ کا عذاب بھیجا تھا، زوردار چیخ کی آواز آنے لگی، وہ بڑھتی گئی، اس قدر بڑھی کہ اس چیخ کی وجہ سے ان کے دل پھٹ گئے تھے، ڈر آیا کہ اتنی زبردست چیخ ہے، ڈر گئے، دل پھٹ گئے، زلزلہ زمین پہ آنے لگا، گھٹنے کے بل گرے ہوئے تھے، جب مرے پڑے تھے قرآن کہتا ہے کہ ایسے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ کھجوروں کا درخت دیکھا ہے نا کبھی؟ کھجور کا وہ لمبا سارا ہوتا ہے، جس طرح کھجور کے تنے ہوتے ہیں نا لمبے لمبے، اس طرح زمین پر یہ جب مر گئے تھے نا تو اس طرح پڑے تھے جیسے کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں۔ تو یہاں کیا بتلانا مقصود ہے کہ اتنی طاقتوں والی قومیں جب نہیں رہیں، اللہ نے ان کو بھی عذاب کے اندر مبتلا کر کے ختم کر دیا ہے۔ اے امت محمدیہ، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ چھوٹے چھوٹے قد ہیں تمہارے، کام تم سے کوئی نہیں ہوتا بالکل، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ یہ اتنی طاقتوں والے جب اللہ نے ان کو نہیں چھوڑا، اور یہ کیسے رہیں گے؟ یہ بھی عذاب ان پر بھی آ سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کی شفقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کر دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، لگام چھوڑ دیتا ہے کہ کہاں تک چلتے ہیں، چلتے رہیں۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میری قوم کو ایک ہی عذاب کے اندر ایک ہی دم ان کو ہلاک نہ کرنا۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا ہے۔ امت محمدیہ ساری کی ساری ایک ہی عذاب کے اندر نہیں ختم ہوگی۔ ہاں، کسی علاقے میں عذاب آ گیا، سیلاب کی صورت ہو سکتی ہے، زلزلہ آ سکتا ہے، کوئی اور ایسی صورت، کوئی آفت آ سکتی ہے کہ وہ ایک علاقے کے لوگ اس میں مر جائیں یا اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں، قحط سالی ہو سکتی ہے، لیکن پوری کی پوری امت ایک ہی عذاب میں، جس طرح پہلی امتیں تباہ ہو گئی ہیں ایسے یہ امت تباہ نہیں ہوگی، بہت ساری زندہ رہے گی، کچھ مر بھی سکتے ہیں، اصلاح کے لیے، دوسروں کی اصلاح کے لیے، تنبیہ کے لیے ایسا ہو سکتا ہے۔ آگے توجہ فرمائیں جی۔ ارم ذات العماد، جو ارم تھے، ذات العماد کا کیا معنی؟ بڑے بڑے ستونوں والے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ اللہ نے اور بھی واضح کر دی بات۔ التی، وہ جو، لفظی معنی وہ جو، لم یخلق نہیں پیدا کیے گئے، مثلها ان جیسے، فی البلاد شہروں میں، ان جیسے شہروں میں پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ کون؟ کوئی لوگ، یعنی لوگ اور جو ہے نا وہ ان جیسے تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے، ان جیسے کوئی بھی بندے، کوئی لوگ، کوئی مخلوق شہروں میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ لفظی معنی التی، وہ جو، یعنی کون؟ قوم عاد۔ التی، وہ جو، لم یخلق نہیں پیدا کیے گئے، مثلها ان جیسے، ان کی مثل، ان کی طرح کے پیدا ہی نہیں کیے گئے، فی البلاد شہروں میں، جن کی مثل شہروں میں پیدا نہیں کیے گئے۔ یہ اس کا بامعنی ترجمہ ہوگا، دوبارہ سن لیں۔
والفجری ترجمہ کریں، ولیال عشر والشفع والوتر، ہاں جفت اور تاکی، جفت کس کا معنی ہے؟ والشفع، دیکھو اس کا معنی اگر بول بھی جائے نا، وطر ایک پڑھتے ہیں نا، ان اللہ وطر، اللہ ایک ہے، یحب الوطرہ، ایک ہی کو پسند کرتا ہے، اللہ خود بھی تنہا ہے، اکیلا ہے، اور اکیلے کو پسند کرتا ہے، ایک ہی چیز کو۔ وطر سے یاد رکھ لیں، وطر ایک چیز کا نام ہے، کہتے ہی ایک کو ہیں، کوئی 3 بھی پڑھے تو پہلی 2 رکعتیں اس کی نفل سمجھے جائیں گی، اور آخری رکعت کو وطر کہتے ہیں، ایک ہی کو۔ تو والشفع والوتر، جفت اور طاق، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلتی ہو، حل فی ذالک قسم لذی حجر، حل یقیناً، فی ذالک قسم لذی حجر، عقل والوں کے لیے یا عقل والے کے لیے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم، جو ارم تھے، ذات العماد، بڑے بڑے ستونوں والے، التی، وہ جو، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، شہروں میں۔ اسلامی عقیدہ نکالیں جلدی جلدی۔ آپ نے سوال پڑھا تھا، پیج نمبر 27 ہے اس کتاب کا۔ جو ہم نے پہلے سوال پڑھا تھا نا، وہ یہ تھا کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ یہ پڑھ لیا تھا ہم نے۔ آخری سوال ہے اس کا، یعنی اس پیج پہ، کیا کسی زندہ سے تعاون لیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی تو ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا کہ ایک آدمی چلو فوت ہو گیا، اس سے تو نہیں پڑھ لیا کہ نہیں مدد مانگ سکتے، زندہ سے مانگ سکتے ہیں، یہ بھی تو غیر اللہ ہی ہے نا، کیونکہ زندہ آدمی ہے، اللہ تو نہیں نا، یہ ہے تو یہ بھی غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، تو کیا اس سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ مانگ سکتے ہیں۔ اپنی کتاب پر دیکھیں، جواب سنیں جی۔ جی ہاں، جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ان چیزوں میں جن کی وہ طاقت رکھتا ہے، یعنی وہ بندہ طاقت بھی تو رکھتا ہو نا، اس میں کی وہ طاقت میں ہونی چاہیے وہ چیز جس سے وہ مانگ رہا ہے۔ کوئی چیز پڑی ہے نیچے، آپ اٹھا نہیں سکتے، دوسرے بندے کو بلایا کہ یہ ذرا تھوڑی سی مدد کروائیں، اٹھا کر میرے کندھے پہ رکھوا دیں، اس کی طاقت ہوگی تو وہ رکھوائے گا نا۔ ایک بندہ طاقت ہی نہیں رکھتا، یہ چھوٹے بچے کو بندہ کہے کہ ادھر آؤ، یہ 40 کلو کا ایک جو گٹو ہے نا، یہ اٹھا کر میرے کندھے پہ رکھ دو، یہ رکھ دے گا بندہ؟ نہیں کہ یہ رکھوائے گا، یہ رکھوا سکتا ہے۔ اب یہ اس کو پاگل ہی کہے گا نا کوئی، کہ اس میں طاقت ہی نہیں ہے، یہ کیسے رکھوائے گا؟ تو یہ شرط ہے کہ وہ اس بندے میں وہ طاقت ہو کام کرنے کی، اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، قرآن مجید کی آیت دلیل کے طور پر، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کیا مطلب اس کا؟ اس میں کیا کرو؟ ایک دوسرے کا تعاون کرو، نیکی کے کاموں میں اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے، اور جو کام نیکی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے ہیں، یعنی نیکی کے کام بھی اور تقوی والے کام، پرہیزگاری والے کام، للہیت والے، ان میں ایک دوسرے کی تعاون کرو جی۔ حدیث مبارکہ دیکھیں، سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ ہمیں دیکھو ایک بھائی کی مدد کر رہے ہیں آپ، تو جائز ہے تو کر رہے ہیں نا، اگر یہ جائز ہی نہ ہوتی ایک بھائی کی مدد کرنا تو کام تو ختم تھا پھر۔ اب اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے جو اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، پیسے کی صورت میں ہو سکتی ہے، اس کا کام کاج کرنے کی صورت میں ہو سکتی ہے، جو بھی آپ مدد کریں گے اپنے بھائی کی تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ یہ ایک سوال آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ دونوں قرآن مجید کی آیت بھی اور حدیث بھی، یعنی اردو بے شک ترجمہ ہو، کچھ مفہوم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ زندہ آدمی سے تعاون لینے کو کہہ سکتا ہے نا۔ اصل میں یہ سوال اس لیے لکھا گیا کتاب میں، جب آپ یہ کہیں گے نا کہ غیر اللہ سے مدد لینا جائز نہیں ہے، شرک ہے،
تو فوراً وہ بندہ جو قبروں کا پجاری ہے وہ آپ پر یہ سوال کرے گا کہ زندہ سے پھر مدد لی جا سکتی ہے؟ زندہ کو بھی تو کہتے ہو نا کہ یہ مجھے پانی کا گلاس بھر کے دے دو، بیوی کو بھی تو کہتے ہو نا کہ کھانا پکا کر مجھے دے دو، وہ کون سا اللہ ہے؟ وہ بھی تو غیر اللہ ہی ہے، اس سے مدد کیوں لیتے ہو؟ تو آپ کے ذہن میں پھر یہ جواب ہونا چاہیے کہ جو زندہ آدمی ہو اور اس کی طاقت میں وہ کام ہو، اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ کہ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اس وقت تک اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ یاد رہے گا؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب
oh, oh.